کلپ نمبر 1359۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 82 سے 85 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا کفار قریش نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ ان کفار قریش سے تعداد میں بھی کثیر تھے اور ان کی جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، اور زمین میں محل اور عمارتوں کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ قوی تھے، تو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے کیا کام آیا؟ مانا یہی کہ اگر یہ لوگ عاد اور سمود وغیرہ کی زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ سرکش منکروں کا کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح ہلاک و برباد ہوئے، اور ان کی تعداد، ان کی طاقت اور ان کے مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے، یعنی سابقہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روشن دلیلیں اور معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے پاس موجود علم پر ہی خوش رہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی طرف مائل نہ ہوئے، اسے حاصل کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے علم کو پسند کرتے رہے۔ یہاں کافروں کے علم سے مراد ان کے دنیاوی علوم ہیں، جیسے پیشوں، صنعتوں، ستارہ شناسی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کا علم، یا اس سے مراد ان کے فاسد عقائد اور باطل شبہات ہیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، اعمال کا حساب ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا وغیرہ۔ اور یہ در حقیقت علم نہیں بلکہ جہالت ہے، اور اس پر علم کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ کافر اسے اپنے گمان میں علم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے اور ان کے علوم کو حقیر جاننے کی بنا پر کافروں کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا اور دین کی بجائے دنیا کا علم حاصل ہونے پر نازا ہونا اور اسے اپنے لیے کافی سمجھنا کفار کا پسندیدہ لیکن خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اور سابقہ زمانوں میں بھی اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ منطق اور فلسفے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے علم کی وجہ سے خود کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے بے پرواہ سمجھا کرتے تھے، اور کچھ ایسا ہی حال آج کے غیر مسلم یا ان کے اندھے مقلد سائنسدانوں کا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق سے زیادہ سائنسی خیالات سچے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جب سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے دنیا میں ہمارا شدید عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے ذریعے ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے بیزار ہوئے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اس وقت ان کا ایمان قبول کرنا ان کے کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو دستور اس کے بندوں میں گزر چکا وہ یہی ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا نفع مند نہیں ہوتا، اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے، اور جب کافروں نے عذاب دیکھا تو اس وقت ان کا نقصان اور خسارے میں رہنا اچھی طرح ظاہر ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔